بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو سلسلہ وار جاری ہے۔ آج اس کی تیسری گفتگو ہے معجزہ کیا ہے۔ معجزہ اللہ رب العزت جب کسی نبی کو اپنے بندوں پر بھیجتا ہے تو اس نبی کو تائید کے طور پر جو چیز عطا فرماتا ہے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کا ظہور ہمیشہ نبی سے ہوتا ہے یا رسول سے ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین جب دعوی توحید کو رد کرتے ہیں تو اس کے جواب میں جو دلیل اللہ دیتا ہے اس دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ عطائے خداوندی ہوتی ہے، نبی کے دست سے، نبی کے حق میں، نبی کے ہاتھ سے یہ چیز صادر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی وہ چیز جو نبی سے سرزد ہوگی، اس کو کہا معجزہ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی نبی کی ولادت کے وقت ظہور پذیر ہوتی ہیں، انہیں معجزہ نہیں کہتے، ان کا نام ہے ارحاس۔ وہ ایسا خرق عادت واقعہ جو کسی نبی کی ولادت کے وقت ظہور پذیر ہو اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ وہ اعلان ہوتا ہے کہ آنے والی ہستی کو عام نہیں، بڑی ہستی ہے۔ جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت رب کائنات نے پورے آسمان کو ستاروں کا سائبان بنا دیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی کہ فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَامًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَامًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَامًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ فرماتی میں نے، میری آنکھوں کے سارے حجاب اٹھ گئے، میں نے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا، میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے، ایک مشرق میں دیکھا، ایک مغرب میں دیکھا، کعبہ کی چھت پہ دیکھا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو شام کے محلات تھے ان کے کنگرے گر گئے، زمانے نے کنگرے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جو آج تک ٹوٹے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تو پورے مکہ میں اللہ نے ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، چونکہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اللہ نے بیٹے تقسیم کر کے اعلان کیا کہ آنے والا رسول رحمت للعالمین آ رہا ہے، تو کوئی بیٹی زندہ درگور نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت رونما پذیر ہوئے، تو ان کو ارحاس کہا جائے گا۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو اللہ کے اولیاء سے، صالحین سے، مومنین سے خرق عادت رونما ہوتے ہیں، ان کو کرامت کہا جائے گا۔ جو نبی سے ہو وہ معجزہ ہے، اور جو ولی سے ہو، صالحین سے ہو، مومنین سے ہو، مگر ہو خرق عادت۔ جیسے قرآن میں حضرت عاصم بن برخیہ کا ذکر ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی تھے، پلک جھپکنے میں انہوں نے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان خطبہ جمعہ میں، میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام کو فرمانا کہ یا سارت الجبل، اور ان کا وہاں سے سننا۔ تو اس طرح کے واقعات حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی معجزات ہیں، حضور غوث پاک کے معجزات ہیں، اور اولیاء کے معجزات کی لمبی فہرست ہے۔ تو وہ خرق عادت واقعہ جو کسی مومن سے ہو، کسی صالح سے ہو، کسی ولی سے ہو، اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اور کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جو خرق عادت ہوئے، ایسا واقعہ جو خرق عادت ہو مگر وہ کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی فاسق و فاجر سے، کسی ساحر سے صادر ہو، تو اس کو استدراج کہا جائے گا۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے، تو انہوں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا، تو وہ رسیاں بھی خرق عادت سانپ بن گئی، مگر چونکہ وہ جادو کے زور سے بنی اس لیے انہیں استدراج کہا جائے گا۔ تو استدراج وہ ہے جو غیر نبی سے ہو، مشرک سے ہو، کافر سے ہو، خرق عادت واقعہ ہو۔ تو 4 چیزیں آپ کو میں نے عرض کر دی۔ معجزہ ہمیشہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے، استدراج نبی کی ولادت سے پہلے ہوتی ہے، ولادت وہ رونما ہوتے ہیں واقعات، کرامت کسی صالح، کسی مومن، کسی ولی سے ہوگی، اور استدراج جو کسی فاسق و فاجر، کسی ساحر، کسی جادوگر سے ہو۔ حقیقت معجزہ کیا ہے؟ جہاں عقل آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جسے عقل نہ مانے، عقل رہنمائی نہ کرے، مثال کے طور پر جو عقل کے احاطہ ادراک میں نہ آ سکے، عقل کہتی ہے آگ کا کام ہے جلا دینا، عقل نشاندہی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، آگ کا کام ہے جلانا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ پلٹ آئے، عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے
جو عقل میں نہ آئے۔ اسی طرح آگ کا جلانا عقل اس کو مانتی ہے، مگر اگر عقل کے سامنے ابراہیم زندہ پلٹ آئیں تو اس کو عقل ماننے سے انکاری نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آتش نمرود سے آپ کا بچ جانا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی بیچ کو آنکھوں پہ رکھنا اور آنکھوں کا نور پلٹ آنا، عقل نہیں مانتی، کپڑا رکھنے سے نور پلٹ آئے مگر پلٹ آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک بعد آپ زندہ سلامت نکل آئے، عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا، نبی کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دے گا، کم باذن اللہ، قبر پھٹے مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے، عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا، نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کا پہاڑی پہ اپنا عصا مبارک مارنا اور زندہ اٹھنے کا نکل آنا، عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا، نبی کا معجزہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی پہ چاند کا نچانا، ڈوبا سورج پلٹانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا، اور اس طرح کے ہزاروں معجزات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد ہوئے۔ تو معجزہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی قسط میں آپ سماعت فرمائیں گے۔